الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ آنے کو ہے اور اس مبارک مہینے کے آخری لیلۃ القدر آتی ہے، جس کو ہم قدر کہتے ہیں، قدر کی رات کہتے ہیں، اور یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں عبادت کرنا، اس سے بندوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور ہمارے لیے انتہائی افسوس کی بات ہوگی کہ یہ مقدس مہینہ ہمیں ملے اور پھر یہ عظیم راتیں، مبارک راتیں ہمیں نصیب ہو اور اس میں ہم ثواب نہ کما سکیں، نیکیاں نہ کر سکیں، اور یہ راتیں یوں ہی ہماری گزر جائے۔ قدر کی رات میں کیا پڑھنا چاہیے، کیا کہنا چاہیے، اس دعا کی وضاحت آج کے درس میں ہوگی۔ سنن ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے، اماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتلائیے کہ اگر مجھے قدر کی رات کا علم ہو جائے، شب قدر کا مجھے علم ہو جائے، تو پھر اس رات میں کیا کہوں، مجھے کیا کہنا چاہیے، کیا پڑھنا چاہیے؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قولی، یعنی کہ تم کہو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یہ بظاہر بہت چھوٹی سی دعا ہے، لیکن بہت پیاری دعا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ جو دعا ہم پڑھ رہے کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، اللہم انک عفو، اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے، یعنی ہمیں معافی مانگنا چاہیے، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اللہ معاف کرتا ہے، اور معافی مانگنا کہ ایک بندہ اس سے کوئی غلطی ہو جائے اور وہ معافی مانگ لے تو وہ چھوٹا نہیں ہو جاتا ہے۔ اللہ کو ایسے بندے پسند ہیں۔ اللہم انک عفو، اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، اور تو معافی کو پسند کرتا ہے کہ کوئی بندہ تجھ سے معافی مانگے، اس کو اپنے گناہوں پر افسوس ہو، تو اللہ کو یہ پسند ہے کہ میرا بندہ مجھ سے معافی مانگنے آیا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے۔ کہتے جب فاعف عنی، تو اللہ مجھے معاف کر دے، یعنی اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، تو اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو معافی مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے، اس کی بڑی تاکید فرماتے تھے۔ ایک دوسری حدیث ہے مستدرک حاکم میں، ایک شخص کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور اس سے کہا صلی اللہ العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، کہا اللہ تعالیٰ سے دنیا میں اور آخرت میں معافی اور عافیت مانگا کرو۔ اللہ تعالیٰ سے 2 چیزیں مانگا کرو، ایک کیا ہے؟ معافی، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ دنیا میں معافی کیا ہے؟ کہ انسان سے جو کچھ گناہ ہوتے ہیں تو انسان اپنے رب کو منا لے کہ اللہ تعالیٰ تو میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ آخرت کے اندر معافی کیا ہے؟ کہ اللہ جو مجھ سے گناہ ہوئے تھے تو اسے معاف کر کے اب ان گناہوں کے بدلے میں مجھے کوئی عذاب نہ دے، میری آخرت میں کوئی پکڑ نہ ہو۔ تو انسان دنیا میں بھی اللہ سے معافی مانگے، آخرت میں بھی معافی مانگے۔ دوسری بات پیارے نبی نے کہی عافیت مانگنا۔ عافیت کیا ہے؟ کہ ایک بندہ اللہ سے دنیا میں عافیت مانگے، کہ دنیا میں جس کسی بھی قسم کا کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے، کوئی بیماری پہنچ سکتی ہے،
کوئی آفت آ سکتی ہے، اللہ ہر چیز سے تو مجھے عافیت عطا فرما، ہر چیز سے سلامتی عطا فرما، اور آخرت میں عافیت، آخرت میں عافیت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگنا کہ اللہ تعالیٰ قبر کی منزل آسان فرما دے، قبر میں مجھے کوئی پریشانی نہ ہو، اس کے بعد کہ جتنے مرحلے ہیں پل صراط سے گزرنا ہے، اللہ عافیت عطا فرما، آسانی کے ساتھ گزر جاؤں، اللہ تعالیٰ آخرت میں پکڑ نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ تو مجھے جہنم کے عذاب سے بچا، جہنم سے نجات دلا۔ تو یہ پیارے نبی کہتے تھے۔ تو یہ عفو یعنی کہ معافی مانگنا اور عافیت طلب کرنا، یہ ایسا عمل ہے کہ پیارے نبی کہتے تھے مانگا کرو، اللہ سے دنیا میں بھی معافی مانگو، آخرت میں بھی مانگو، دنیا میں بھی عافیت اللہ سے مانگو اور آخرت میں بھی اللہ سے عافیت مانگو۔ آج کا جو سوال ہے، سوال یہ ہے کہ پہلا سوال تو یہ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نام بہت مشہور ہیں، دو نام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نام ایسے ہیں جو بہت مشہور نام ہیں۔ ایک نام کیا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ بولو بھائی، محمد۔ ایک نام کیا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ محمد۔ اور ایک دوسرا نام جو پیارے نبی کا مشہور ہے وہ کیا ہے؟ احمد۔ دو نام پیارے نبی کے مشہور ہے، ایک محمد اور ایک احمد۔ اب اس کے بعد سوال یہ ہے کہ محمد قرآن میں کتنی جگہ آیا ہے؟ کتنی جگہ؟ 4 جگہ آیا۔ محمد جو نام ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ قرآن میں 4 جگہ آیا ہے۔ ایک سورہ آل عمران میں، نمبر 2 سورہ احزاب میں جو 22ویں پارے میں، نمبر 3 سورہ محمد، پوری سورہ ہی ہے، اس سورہ کو کہتے ہیں سورہ محمد، اور چوتھا آیا ہوا ہے سورہ فتح کے آخر میں۔ پیارے نبی کا ایک نام اور جیسا بتلایا احمد، تو احمد قرآن میں کتنی جگہ آیا ہے؟ ایک جگہ۔ احمد پورے قرآن میں ایک جگہ آیا ہوا ہے، اور وہ 28ویں پارے کی سورہ صف میں ہے۔ 28ویں پارے میں جو سورہ صف ہے اس میں احمد آیا ہوا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو جو آخری اشرار ہے اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔